سر یہ بتائیے گا کہ کل سے خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو زہر سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے. خان صاحب نے خود یہ بات اپنے بخلا کری ہے. اس میں کتنی ایک صداقت ہے اور آپ پاکستان تحریک انصاف اس میں کیا علاج عمل اپنانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، خان صاحب جب سے رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد ان کی طرف سے ایک بات بارہا کہی گئی ہے، ہر بار کہی گئی ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ کوشش ہو سکتی ہے، اور وزیر آباد کے اندر یہ کوشش ہوئی ہے، اور اس چیز کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے اوپر دوبارہ سے اسیسینیشن اٹیمپٹ نہیں ہو سکتی. اس بات کو ہم رد نہیں کر سکتے. کیونکہ کل میں وہاں کورٹ کے اندر جیل کے اندر موجود نہیں تھا، اس لیے اس گفتگو کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات انہوں نے بارہا کہی ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ سے اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو سکتی ہے. یہ بات انہوں نے میرے ساتھ کی ہے، پچھلی گزشتہ تاریخ کی جب تھا وہاں بھی کہی ہے، اور ہر بار یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح وزیر آباد کے اندر ان کے اوپر حملہ کیا گیا اس کے بعد ان کے اوپر دوبارہ یہ کوشش ہو سکتی ہے، اور جن لوگوں نے ان کو رجیم چینج کروایا ان سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے. یہ بات باہر آ گئی ہے انہوں نے. اسیسینیشن اٹیمپٹ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں خان صاحب حالانکہ اب اس وقت گرفتار بھی ہے، جیل میں بھی ہے، پھر کیوں انہیں اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کی شخصیت کے اندر ایک خاص بات ہے جو باقی پاکستانی سیاسی شخصیات کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے. سوائے قائد اعظم کے بعد اگر میں کہوں کہ وہ جو شخصیت کا عنصر ہے صرف خان صاحب کی شخصیت کے اندر ہے کہ خان صاحب جھکتے نہیں ہیں، وہ سرنڈر نہیں کرتے، وہ کمپرومائز نہیں کرتے اپنے موقف پہ. قوم کے جو موقف ہے اس کے اوپر اور قوم کے حق کے اوپر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. قائد اعظم نے بھی کبھی بھی قوم کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اپنے موقف کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اور خان صاحب کی شخصیت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ نہ تو وہ اپنے موقف پہ کمپرومائز کرتے ہیں، نہ سرنڈر کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنا موقف چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. انہوں نے جو موقف 1996 کے اندر رکھا آج بھی ان کا موقف وہی ہے. آپ 1996 کی ان کا جو منشور اٹھائیں، 1996 کی کوئی بھی تقریر اٹھائیں اور 2023 کی کوئی بھی تقریر اٹھائیں، دونوں ایک ہی چیز ہے کہ ان کا جو گزشتہ 27 سال سے ایک ہی موقف ہے اور ان کو اس موقف سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. ان کو بارہا یہ کوشش کی کہ کرپٹ اور چور لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھیں، ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں، لیکن وہ اس بات پہ کبھی بھی نہیں آئے. اور بہت سارے جو فارن پالیسی کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے وہ اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور اس سے عالمی بہت ساری طاقتوں کو بھی تکلیف ہے کہ خان صاحب جس طرح پاکستان ایک جغرافیکل اہم جگہ پہ پوزیشن پہ موجود ہے، اور اس جغرافیکل پوزیشن پہ عالمی طاقتوں کی بھی نظر ہے، اور بہت ساری عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی ان کے مطابق تشکیل دی جائے. لیکن خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی نیوٹرل ہوگی، اور جب یہ نیوٹرل ہوگی تو بہت سارے جو علاقائی کھلاڑی ہو علاقے کے اندر ریجن کے اندر کھیل کھیلنے والے جو عالمی کھلاڑی ہوتے ان کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ ان کو جھکانے کی ایک اور کوشش ہے کہ وہ کم از کم فارن پالیسی پہ اور قوم کے موقف پہ کم از کم سرنڈر کریں. خالد صاحب یہ بتائیے، وہ اس وقت جیل میں ہے، کسٹڈی میں ہے، وہاں پولیس ہے، وہاں انٹیلیجنس بھی ظاہر ہے ہوگی. سرکار کی کسٹڈی میں اگر زہر دیا جاتا ہے اور ان کو کچھ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ الزام تو انہی کے اوپر جائے گا کیونکہ ان کی کسٹڈی میں اور کھانا بھی انہی کا کھا رہے ہیں. وہ اتنے بے وقوف یا پاگل کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنی کسٹڈی میں وہ سلو پوائزن کریں، جبکہ خان صاحب اگر باہر آتے ہیں کبھی تو ٹیسٹ ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا. یہ کیسے سمجھا جائے کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ الزامات کا کیا مقصد کیا ہے؟ کوئی آپ ان سے کوئی میڈیکل چیک اپ کروانا چاہتے ہیں؟ یہ الزامات نہیں ہیں، یہ جو باتیں کہی گئی ہیں کوئی بھی الزام نہیں ہے. ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں، ایک تو تاریخ کے تناظر میں پاکستان کی جیلوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، ان کے اندر کیا ہوا، جیلوں کے اندر قیدیوں کے ساتھ، سیاسی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا. ایون میں آپ کو تاریخ میں مثال دوں، بھٹو صاحب کو جب جیل میں رکھا گیا تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ جیل کے اندر ان کو آخری ٹائم میں تشدد کر کے مارا گیا. اب یہ چیزیں بھی مارکیٹ کے اندر، آپ کی کتابوں کے اندر، اخباروں کے اندر آج بھی موجود ہے. اس چیز سے دیکھیں یہ وہ بھی اس وقت سرکار کی کسٹڈی کے اندر تھے، اور آج بھی باقی کتنے بھی قیدی ہیں ان کے ساتھ جیلوں کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہے، کتنے برے طریقے سے ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، رویہ اختیار کیا جاتا ہے. تو اس چیز سے دیکھو یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک، اور بعض اوقات یہ جو بھٹو صاحب والا جو تشدد والا واقعہ جو رپورٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ یہ ہوئے جیل کے اندر. اس چیز سے انکار نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب ایک بڑی ہائی پروفائل شخصیت ہے، ان کے اوپر بہت سارے لوگوں، بہت سے پہلے بھی ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اور اب بھی اس چیز کا خطرہ باقاعدہ موجود ہے. یہ اب ہم جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور ان کی فیملی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، ان کے ہماری جو میڈیکل ٹیم ہے اس کے ذریعے ہو، ان کو گھر کا کھانا دیا جائے. یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں، کیونکہ اگر زہر کا جو بات ہے وہ کھانے کے ذریعے دی جا سکتی ہے، جو جیل کا کھانا ہے وہ محفوظ بھی نہیں ہے.
اس سے پہلے بھی بہرحال چونکہ خان صاحب شکایت نہیں کرتے اس چیز کی، لیکن وہ ان کی صحت کے لیے مفید بھی نہیں ہے۔ اچھا، رات ایک خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو طبیعت ہے وہ انتہائی ناساز تھی، معدے میں تکلیف کے باعث ڈاکٹرز کی ٹیم کو بھی بلایا گیا اور جیل کے اندر چیک اپ ہوا جہاں پر سپرنٹینڈنٹ اور باقی عملہ بھی موجود تھا۔ اس بارے میں پارٹی آگاہ ہے یا نہیں ہے اور اس بارے میں کیا موقف ہے آپ لوگوں کا؟ اس حوالے سے میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے، البتہ پارٹی کی حد تک تو میری کسی سے ابھی بات نہیں ہوئی ہے اس وقت، تو اس حوالے سے میں موقف نہیں دے پاؤں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی بات کریں، پہلے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا آپ نے، لیکن اس کے باوجود وہ کیسز اب بھی وہی ہینڈل کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سارے، اور فیصلے بھی جس طرح ضمانت مسترد ہوئی، کیا دوبارہ سے عدم اعتماد کی جانب جائیں گے یا سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کوئی وہاں پر آپ لوگ درخواست دیں گے؟ دیکھیں، عامر فاروق صاحب کی جہاں تک بات ہے ان کے اوپر پہلے بھی عدم اعتماد کیا، خان صاحب نے بھی کیا، باقاعدہ ہم نے اپلیکیشن بھی اس حوالے سے موو کی۔ اب عامر فاروق صاحب کو جو بنیادی طور پہ ان کو کیس سے دستبردار ہو کے کسی دوسرے بینچ میں ٹرانسفر کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ عدالتی اخلاقیات ہیں اور یہ جج کا کنڈکٹ بھی ہے۔ جس طرح عامر فاروق صاحب ہماری درخواستوں کو دبا کے رکھ لیتے ہیں، فیصلے محفوظ کر لیتے ہیں اور اس وقت فیصلے سناتے ہیں جب اس فیصلہ سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، انصاف کا قتل ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس اپیل کو انفریکچس قرار دے کے داخل دفتر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلے دن سے توشہ خانہ کیس کے اندر سے یہ گریوینس رہا ہے، اور ابھی سائفر کیس کے حوالے سے ہمارا یہی گریوینس ہے۔ یا تو آپ ٹائم کے فوراً وقت کے اندر ہماری درخواستوں کو، ہماری اپیلوں کو ڈیسائیڈ کر دیں، اگر نہیں کرتے تو آپ کسی دوسرے بینچ کو بھیج دیں۔ ہم یہی گزارش کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر باقی کو بھیج دیں۔ نواز شریف کی دونوں درخواستوں پر ریلیف بھی دے دیا گیا اور انہی کو ناقابل سماعت قرار دے کر نپٹا دی گئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ڈسپوزیبل فیصلہ؟ دیکھیں، یہ جو نواز شریف کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ ہوا، یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، جوڈیشل جو عدالتی پروسیجر ہے اس کے ساتھ، جو ضابطہ ہے فوجداری اس کے ساتھ، یہ انتہائی بھونڈا مذاق کیا گیا ہے۔ ایک شخص یہاں موجود نہیں ہے، اٹارنی کے ذریعے بیل فائل کر رہا ہے، اس کو بیل دے دی جاتی ہے۔ ہم نے جب فائل کی ہمیں نہیں دی گئی، خان صاحب زخمی حالت میں آئے۔ یہ نواز شریف کو اب جو فیصلہ ہے میرے خیال سے پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ اور عدلیہ کے نظام کے ساتھ سب سے بڑا مذاق ہوا ہے، اور یہ پروسیجر کا جو عدالتی پروسیجر ہے اس کا قتل ہوا ہے۔ آخری سوال ہے، آپ بشرا بیوی کے بھی وکیل ہیں اور کل بھی وہ یہاں پر پیش ہوئی تھی عدالتوں میں، صاحب عدالت میں سیشن میں، کبھی آپ نے آثار دیکھیں کہ پریشانی کے آثار ہوں بشرا بیوی کے چہرے پر اتنے زیادہ کیسے ہیں اور ہر ہفتے ان کو چکر لگانا پڑتا ہے؟ جہاں تک بی بی صاحبہ کا تعلق ہے، چونکہ وہ نقاب میں ہوتی ہیں تو میں نے ان کی گفتگو سے، لیکن کبھی وہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ کبھی پریشانی ہے، اور خان صاحب کا بھی ایسا ہی ہے، اور وہ جب بھی آتے ہیں انتہائی وہ پر اعتماد طریقے سے آتی ہیں اور پیش ہوتی ہیں، اور میرے خیال سے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کی جب اس کو نہیں جھکایا جا سکا تو اس کی اہلیہ کو، اس کی بہنوں کو، اس کے خاندان کے لوگوں کو بھی عدالتوں کے اندر گھسیٹ لیا گیا، جن کے خلاف کیس ہی کوئی نہیں ہے، جھوٹے کیس قائم کر کے ان کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے۔ سر ایک آخری سوال،